بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کا میں آپ کے سامنے مفہوم رکھتا ہوں، ترجمہ بھی نہیں. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. یہ احترام ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ شاعر نے کہا ہے کہ اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. اگر آپ کی آواز اونچی ہو گئی تو ساری عمر کا سرمایہ آپ کا جاتا رہے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جن لوگوں نے آوازیں اونچی کی وہ مسجد نبوی کے باہر تھا، تب بھی جن لوگوں نے آوازیں اونچی کی ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور اپنے اس گناہ عظیم کی معافی مانگنی چاہیے. اور کیونکہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، آپ آوازیں کسیں اور آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ ہو، وہاں پہ آپ آوازیں اونچی کریں تو یہ خدا تعالیٰ کو یہ قطعاً گوارا نہیں. خدا تعالیٰ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. تو بغیر کسی حیل و حجت کے ان تمام لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر اپنے اس گناہ عظیم کی معافی طلب کرنی چاہیے، خدا سے بھی معافی طلب کرنی چاہیے. وہ خدا کے بھی گناہ گار ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی مجرم ہیں. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف. تو یہ جو چہرے ہیں، یہ مسجد نبوی کی بات ختم. یہ چہرے جب بھی آئیں گے تو لوگ چور چور کے نعرے لگائیں گے. سر جی بالکل آپ نے بات درست چور کے نعرے لگائیں گے، غدار کے نعرے لگائیں گے. اس جگہ کو چھوڑ کر جی اس جگہ کو چھوڑ کر، مقدس جگہ کو چھوڑ کر باقی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جی آپ کو ایسا ہی جو عمل نظر آئے گا. یس. اور یہ لوگوں نے جذبات میں کیا، غلط کیا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ سراسر غلط ہے. ان لوگوں کو واقعی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنی چاہیے. اور باقی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، باقی نہیں چھوڑنا، باقی آپ نے ان کو پکڑنا ہے جہاں پر بھی یہ ملے. چوروں کو چور کہنا ہی ایک راہ راست کی علامت ہے اور حق کی علامت ہے. چوروں کو چور نہیں، آپ ان کو مطلب آپ اس کو حاجی صاحب کہہ دیں. سر یہ بہت بڑی بات، کم کم آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے. یہ تو سیکھ لیا نا، یہ اس قوم نے یہ تو سیکھ لیا. یہ ایک بڑا سر پازیٹیو، ہم بہت بڑی بات ہے سر، بہت بڑی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ برائی کو ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکو. بے شک یہ ایمان کا افضل درجہ ہے. اور اگر آپ زبان سے روک سکتے ہو تو پھر زبان سے روکو. اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ اپنے دل میں اسے برا جانو. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ مفہوم ہے حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو ہم جو پاکستانی عوام ہے یہ دل میں برا نہیں جان رہی، یہ اپنی زبان کے ساتھ جہاد کر رہی ہے. تو چوروں کو چور کہہ رہی ہے، کرپٹ لوگوں کو کرپٹ کہہ رہی ہے، غدار لوگوں کو غدار کہہ رہی ہے، اور لوٹوں کو لوٹا کہہ رہی ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے سر؟ یہ دیکھیں، مطلب اگر ہم اتنے مضبوط ہوتے نا تو ہم زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے روکتے، لیکن ہم اتنے مطلب پاورفل نہیں ہیں. یہ ہم سے زیادہ مضبوط لوگ ہیں. اور لوگ ڈرتے ہیں سر، پھر اپنی عزت کو، اپنی وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ورنہ لوگ جوتے مار کے سیدھے کریں گے. اب اچھا، ڈرنے سے مجھے یہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، یہ ان کا ڈر بھی ادھر ہی ہے. ادھر بالکل یہ پاکستان میں یہ بدماش گنڈے اور ان کا ایک انہوں نے خوف پیدا کیا ہوا ہے. جب یہ باہر جاتے ہیں تو یہ تو منہ نہیں کرتے کسی کی طرف، لوگ تو ان کو جوتے مارے. یہ پاکستان میں یہ ایک کہاوت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں پہ یہ والا رول چلتا ہے نا. ادھر تو یہ بالکل ایسے جناب گزر رہے ہیں، اور وہ سارے ان کو مطلب ایسا استقبال کرتے ہیں ان کا. جی بڑا شاندار اور مطلب بلند آواز میں چور کہتے ہیں، اور لوٹوں کی اور
گنڈوں کی آوازیں نکالتے ہیں تو پھر یہ منہ چھپا رہے ہوتے ہیں ادھر، یا تو ادھر بھی یہ رویہ اختیار کریں نا جو پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا رویہ، اور جب دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو پھر پاکستانی ہے لیکن وہ پاکستانیوں کو وہ مضبوط پائی ہے نا سر، ان کے وہ ایریا میں وہ کنٹری کے رول مطلب اتنے مضبوط، اور یہاں تو کوئی رول نہیں ہے مطلب جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے۔ تو یہ چہرے جب بھی نظر آئیں گے یہ منحوس چہرے، مکروہ چہرے ہیں۔ اچھا عمران خان صاحب کو تو نکال دیا، چلے کوئی بات نہیں ہے، نکال دیا آپ نے، تو کیا آپ کے پاس عمران خان سے کوئی اچھی آپشن نہیں تھی؟ اس سے بہتر کوئی چوائس تو ہوتی ہے، نکالنے تو تب نا، اتارے تو سب تب جب اسے اچھی آپشن ہے، اگر اچھی آپشن نہیں ہے کم کم اس کا ویٹ تو کرو نا پھر اچھی آپشن کا، اور ہم تو ہر اس اچھی آپشن کے ساتھ ہیں جو اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ یہ سر منہاج القرآن کا قاتل، یہ اس پہ اس دن فرد جرم لگنی تھی اور ہمارا پرائم منسٹر بن گیا۔ بدبختی ہے اس قوم کی، یا تو ہماری بدبختی ہے یا ان کی، ہماری میرے خیال سے ہماری بدبختی ہے، لیکن اب ہماری بدبختی نہیں رہے گی۔ عوام آپ گلیوں میں چوک چوراہوں میں اپنی ان کی سر عزت دیکھ لے، اور لوگ جو بڑے تنگ ہے، لوگوں میں ایک غصہ ہے، لوگوں میں ایک نفرت ہے، وہ جذبات کے ساتھ جو شو کرتے ہیں لوگ اپنے کہ یہ جو نا وہ ہمارے ساتھ بالکل ناانصافی اور غلط ہو رہا ہے، اس قوم کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں مطلب اتنا اچھا اور ایمانداری پہ مطلب آپ لوگ پرائم منسٹر کو نکارے ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ملیشیا کے اندر مہاتیر محمد نے سر وہاں پر جو جمعے کو مسجدوں کے اندر اسپیشل اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں کروائی ہیں، اور جو کہ ان کے آئین کے اندر صرف اپنے شہنشاہ کے علاوہ کسی کے لیے وہ دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑی مطلب کیا بات ہے کہ یہ 75 سال میں یہ ایک اعزاز سر پاکستانیوں کو ملا۔ جی اور سر وہ قرآن میں ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اچھا یہ اب اقتدار میں آ کے ذلیل ہو رہے ہیں، اس سے سر بڑی ذلت کیا ہے کہ لوگوں نے بے خبری میں ناسمجھی نے مدینہ شریف کی سرزمین پر ان کو چور چور کہہ ڈالا، تو اب اس سے ان کی بڑی ذلت۔ ابھی تو لوگ ویٹ کر رہے ہیں جب حاجی جو ہے نا واپس آئیں گے نا، اچھا ان کا ویٹ ادھر بھی ہو رہا ہے، لندن میں بھی سر وہ ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ذرا یہ نا یہ ادھر سے آ جائے، اور وہ ویسے بھی ویٹ کرتے رہے۔ ان کے لیے نا وہ ایک لافنگ سٹاک کہتے ہیں انگلش میں، ایک لفظ ہے جس کو سمجھ آ گئی، تو یہ لافنگ they have become a laughing stock of لندن سٹی، وہ اس شہر کے ایریا کے، یہ مطلب ان پہ وہ جملے کستے ہیں، اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں، ایک مذاق کا وہ نشانہ بنایا ہوا ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا یہ سورس ہے، انٹرٹینمنٹ ہے بہترین جناب، اور وہ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب آئے ہیں، اور ان کے لیے جناب جب ان کے بیٹے جب جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے چور چور کے نعرے لگاتے، کوئی ویسے اس گلی سے گزر آتا تو ادھر منہ کر کے کہتے اوے چورو ادھر آؤ، چورو بات سنو، تو یہ ان کی عزت ہے۔ اچھا ان کے پاس نا حل ویسے ہے، یا تو یہ دولت واپس کر کے تو اپنی عزت بچا لیں، تو اگر انہوں نے عزت یہ بیچ کے کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ یہ ان کو دنیا والے دیکھ نہ سکیں، یہ کسی جزیرے پہ چلے جائیں، مطلب جہاں پہ ان کو کوئی جانتا نہ ہو، اگر یہ بچنا چاہتے ہیں، اپنی عزت بچانی ہے، تو ہم جو نا اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہم دردانہ رائے ہے کہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں خدا کے سوائے ان کو کوئی پاکستانی کم از کم وہاں پہ نہ ہو، جہاں پہ پاکستانی ہوگا وہاں پہ آپ چور ہیں، آپ لوٹے ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ مال بنانے والے ہیں۔ اور سر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آج جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پنجاب کے 2 وزیر اعلیٰ ہیں۔ واہ، اور یہ دیکھو مطلب جن کو نہیں پتا آج وہ بھی اس ویڈیو سے جان لیں جی، اور یہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ابھی ایک وزیر اعظم ایک وزیر اعلیٰ اترا نہیں پنجاب کا، اور دوسرا جناب اٹھا کے بیٹھ گیا جناب۔ اور ویسے آئینی طور پہ ابھی بھی ساتھی ہو سکتا ہے مجھ سے سینئر ہوں، آئینی طور پہ ابھی بھی ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ عثمان بزدار ہے، چونکہ اس نے ریزائن کیا نہیں، اور جب اس کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا تو دوسرا کیسے حلف لے سکتا ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال ہماری عدالتیں جو ہے وہ بہت کچھ کر رہی ہیں آج کل،
تو وہ کوشش کر رہی بہتری کرنے کی اور بہت بہتر ہو رہا ہے، بہت بہتر کر رہی ہیں. یہ عوام کو شعور دلانے میں اہم کردار ہے. اگر اسی طرح وہ کرتی رہیں تو ہمارے جتنے بھی چور چکے بدماشوں کے ٹولے ہیں نا یہ سارے کے سارے اقتدار میں آ کے سر وہ دیکھو ٹویٹر پہ 11 کروڑ پلس عوام کا یہ میسج ہے کہ امپورٹنٹ حکومت جو نا وہ نامنظور، اور ابھی بھی وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، ابھی بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے. دیکھو عالم دیکھو کہ 22 کروڑ عوام میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، اور جن لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے وہ 11 کروڑ عوام پلس انہوں نے اپنا میسج جو نا وہ چھوڑا ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اور اس سے بڑا مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی، شرم نہیں آ رہی دنیا کو، پاکستان کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے. جی اس کو جو نا وہ لائک کر رہے ہیں. یہ سمجھ لینا چاہیے اور جتنی جلدی سمجھیں گے اتنا ٹھیک ہوگا. سر ہم آخری بات کرتے ہیں، خان صاحب کو نااہل کرنے کی ایک پلان کیا جا رہا ہے اور یہ نکالنے سے بھی بڑی غلطی کر رہے ہیں. جی اسی طرح ہے. اور یہ دیکھیں اچھائی کو اگر آپ لوگ نکالیں گے نا صاحب جو نا وہ پھر وہ تو کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ اتنی عوام سر یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کوئی کرشمہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دلوں میں کوئی چیز ڈال رہی ہے اور یہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیوں ہوتا جا رہا ہے بھائی؟ اگر اتنا برا ہے پھر کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ جی ایسے ہی ہے. میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں، میری انٹرسٹ ہے کافی دیر سے. تو عباس صاحب یہ میرے دوست ہیں، عباس رضا صاحب، ان کی انٹرسٹ ہی نہیں تھی پالیٹکس میں، سیاست میں، مطلب میں بات ہی نہیں کرتے تھے. اور یہ سمجھ لیں یہ جو 2022 آیا ہے، یہ 2022 میں میں نے بات کرنی شروع کی. پالیٹکس بھی کوئی چیز ہے. ورنہ جو نا وہ میں نے اپنی لائف کے 38 سال جو نا ویسے ہی گزار دیے کہ ٹھیک ہے جو سیاست لوگ کر رہے چل رہے ہیں، کبھی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. اور سر اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں کہ جو آپ پالیٹکس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فی الحال گورنمنٹ آئی ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم اس کے ساتھ ہیں، اور بڑا اسٹرانگ میسج لوگ دے رہے ہیں. جی اسی طرح اس کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ جو بہتر ہے پاکستان کے لیے ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ کوئی اور ہے. ہم اس کے ساتھ ہے جو اس قوم کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، اچھا ہے، تو ہم اس کے ساتھ. جی ہماری جو گفتگو ہمیں پرو پی ٹی آئی نہ سمجھیں یا ہمیں پرو عمران خان نہ سمجھیں. عمران خان صاحب جب تک ملک کے لیے بہتر ہوں گے ہم ان کے لیے ان کے پیچھے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ان کی ہم ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. جب یہ نہیں ہوں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر ہم اور کوئی بہتر چوائس دیکھ لیں گے. لیکن فی الحال ہم عمران ہمارے خان پاس کے ساتھ ہیں. کوئی چوائس نہیں ہے. وی آر پاکستانی، اور ایز اے پاکستانی ہمارے پاس بہترین چوائس ابھی ہمیں جو نظر آ رہی ہے، یہ ہماری رائے، آپ کی بھی رائے ہو سکتی ہے. جی وی آر پاکستانی اینڈ وی آر ود عمران خان. تھینکس فار واچنگ. اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ